Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Rooh Booli, Speech of Soul. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة ثمانیة ابواب منها باب یسمى الریعان لا يدخله الا الصائمون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ داروں ہی کا داخلہ ہو سکے گا۔ یہ روایت جو صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازہ وہ روزہ داروں کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے جس کا نام فرمایا کہ ریان ہے، اور اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزوں کے اہتمام سے مراد یہ ہے کہ لوگ بر وقت اٹھتے ہیں، یعنی سحری کا انتظام ان کے ہاں باقاعدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ افطاری کے اندر بھی وہ جلدی کرتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے وہ افطاری کی طرف لپک پڑتے ہیں اور افطاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح روزے کے اندر جو دیگر کام ہیں، جو ممنوعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو انعامات سے نوازیں گے تو ان میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو ان روزوں کا اہتمام کیا کرتے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے توفیل، اپنی شفقت کے توفیل ان کو ایک دروازہ جو ریان کے نام سے مخصوص ہے، جو روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے، ان کے ذریعے سے ہنسی خوشی وہ لوگ جو روزے رکھا کریں گے اور روزوں کی پابندی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں وہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور یہ ہنسی خوشی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو روزوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Rooh Booli on YouTube.